درس تدریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قاری عثمان کو اللہ جزائے خیر دیں، اس نے اس بریگیڈیئر کو کہا کہ کچھ خدا کا خوف تو کر لو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ خدا کا خوف کر لو۔ یہ وہ بندہ ہے، اس کی کوئی سیاسی نہ سرگرمی ہے نہ کسی تحریک میں یہ ہے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہے۔ کس کو پکڑ کر کے تم نے لایا ہے؟ سمجھے؟ قاری عثمان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے بھی مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بریگیڈیئر کو گالی دی، کہا تیرے جیسے بغیرت کوئی نہیں ہے کائنات میں، تمہارے جیسے ذلیل بھی نہیں ہے، تم نے اس کو پکڑا، اس کے ہر جگہ شاگرد ہے، تم پر پاکستان کا ایک ایک پتہ بھی تم پہ لعنت بھیجتا، کس لیے اس غریب کو تم لوگوں نے پکڑا؟ یہ تو پڑھنے پڑھانے والا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں بیمار نہیں تھا لیکن بیمار ہو گیا، پیٹ میرا خراب ہو گیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیٹ سے خون بھی آنے لگا، اس طریقہ پر بھی ہو گیا، لیکن میں کسی باتھ روم میں گیا، تھوڑی سی دیر ہوگی تو باہر نکلا تو ایک شیعہ فوجی تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو بغیرت کہیں کے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو زرداری زندہ باد، بولو نواز شریف زندہ باد، بولو عمران خان زندہ باد، بولو شہباز گل زندہ باد، مائی فردوس عاشق زندہ باد، ریحام خان زندہ باد۔ یہ وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہے، ہمارے جیسے ذلیل زیرو ہی زیرو ہے۔ تو کچھ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ خدا چلاتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خود ملک چلاتے ہیں۔ سمجھے؟ ملک چلانے والے یہ ہیرو ہے، ملک کے مخالف یہ زیرو ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں اپنے انتظامیہ سے کہہ چکا ہوں، میں نے کہا تم فوج ہٹ جاؤ، صرف ہمیں 1 سال حمالہ کرو، صرف ہمیں اجازت دے دو، اگر کشمیر کو ہم نے مولویوں نے آزاد نہیں کیا تو لعنت بھیجنا۔ اس لیے بریلوی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، یہ چاروں، یا سکھ ہو یا ہندو ہو، ہر بندہ چاہتا کہ یہ ملک باقی رہے، یہ عظیم نعمت ہے، سوائے شیعہ کے۔ شیعہ اس ملک کو کھوکھلا کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، تباہ کر کے چھوڑ دے گا، پھر تمہیں ہوش آئے گا۔ قادیانی اور شیعہ، سمجھے؟ ہندو اس کے مخالف نہیں ہے، ہندوؤں کے کاروبار ہے پاکستان بننے سے پہلے۔ خیر بات۔ محترم ناظرین کرام، شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان آپ حضرات نے دل کی توجہ، دل کی سماعت کے ساتھ سنا ہوگا۔ یقیناً یہ بیان مولانا منظور مینگل صاحب کے درد بھرا بیان ہے، جس میں انہوں نے اس زبان کی وجہ سے، اس حق گوئی کی وجہ سے اور علم حق بات کو اعلان کرنے کے ساتھ بیان کرنے میں جو تکالیف برداشت کیے، وہ اس بیان میں حضرت نے بتایا۔ یقیناً سوال یہ ہے کہ حضرت کو فوج نے، ایجنسی والوں نے، پولیس نے، SI CID وغیرہ نے کیوں اٹھایا؟ اٹھانے کی وجہ، قید کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ آپ شیعہ کے خلاف اور فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ قربان جائے ایسے علماء پر جو حق بات کو کبھی بھی کسی کے خوف سے نہیں چھپاتے۔ ایسے علماء کے لیے اللہ کے رسول کے وعدے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ، ایسے علماء دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان علماء کے عمروں میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور یقیناً دین کے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے ہمارے فوج کی جو حالت ہے، اللہ گواہ ہے، ان میں اکثر یا 50% شیعہ ظالم بے دین اندر ہو چکے ہیں، اور ان کے اعلیٰ قسم کے فوج مراتب پر، منصب پر فائز ہونے والے فوجی افسران جو ہیں، ان میں اکثر بے دین یہی شیعہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور تشیع ایک غلیظ قسم کا مسلک، ایک غلیظ قسم کا فرقہ اور دجل فریب سے بھرپور ہے، جنہوں نے سنی دنیا کو، بڑی بڑی سلطنتوں کو، خلافت عباسیہ جیسی خلافت کو انہی شیعوں نے ختم کیا۔ اللہ رب العزت ان شیعوں کو نیست نابود کرے اور سیدھی راہ پر لائے۔